آیت نمبر 100 سورۃ الاعراف۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، ہم لوگوں کو اللہ نے زمین کے وارث بنایا ہے، ہم زمین کے وارث ہیں، نہیں دکھتا، زمین کے وارث ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں ان کے جرائم کی سبب ان کو ہلا کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ نہ سن سکیں۔ سمن بکمن امیون بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ کہاں کہاں مہر لگتی ہے ہم لوگوں کو؟ کان آپ کے سن کر بھی قرآن سمجھ نہیں پاؤ گے۔ قرآن منہ سے کتنا ہم نے کیا بولتے ہیں، اے اللہ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا دے، پوری سنت پہ چلا دے۔ سنت جب پڑھی جاتی ہے تو بولتے جی اللہ حدیث کیا جی تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے ابلیس کیا کراتا ہے؟ کھلے عام ڈنکے لے کر پھرتا ہے۔ جہاں پہ نیکیاں ہوتی ہیں نیک راستے پہ بیٹھا رہتا ہے، نیکیوں کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، برائیوں کی جگہ وہ کم رہتا ہے۔ کیسے؟ جہاں پہ مال ہوتا ہے وہاں پہ چور آتا ہے، جہاں پہ مال کھلا ہوتا ہے چوری کرنے کے لیے آتا ہے۔ جہاں پہ دین ہوتا ہے جس کے دلوں میں دین ہوتا ہے وہاں وہ چوری کرنے آتا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر جیسے ایمان آتا ہے اللہ کی نبی کی باتیں تو ہم کو آ کر بھڑکا دیتا ہے کہ جب بولتے ہیں سارے دن رات دعائیں مانگتے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا، مگر چلنے کی بات جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو نہیں بھائی ہمارا فرقہ نہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلا، ان کی سنت پہ عمل کروا، ہم کر نہیں سکتے، نبی کی سنتوں پہ چلا، ہم دعائیں مانگتے نا، بڑے بڑے عالم بھی مانگتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ سنت جب پڑھی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں نہیں مولانا حدیث جی حدیث پڑھے ہو نا۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ نبی نے جو فرمائے ہیں ان حدیثوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت ہے ہم پہ، ہم کو سن کر عمل کرنا ہے، ضعیف نہیں مضبوط، ضعیف نہیں، ضعیف ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا ہے۔ نبی بولے پوری تفتیش پوری کلیریفیکیشن ہے، میں نے بھیجی تھی مسجد نبوی کا بیان، اس کے اندر آپ کو پورا دیے تھے کہاں سے کس سے لیے تھے، کہاں سے لیے تھے، کس کے تھرو سے حدیث آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو ہریرہ ان کے نوکر نے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان صحابوں کے تھرو سے پہنچا ہے۔ کیوں نبی کی بات نہیں لیتے؟ کیونکہ ہم کو ابلیس کرنے نہیں دیتا، زنگ لگ گیا ہے، زنگ نکالیں گے جب تک نہیں آپ کا دل کا زنگ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ نے مہر لگا دی، وہ مہر کوئی اور ہٹا نہیں سکتا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ کے ساتھ نبی کی بات مانو۔ اللہ کی بات کہاں پہ ہے؟ کلام پاک میں ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کلام ہے، اللہ نے باتیں کیے ہیں، یہ پورا کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، مگر اس کو کیسے سمجھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ فار ایگزامپل آج میں ایک ایگزامپل بتاتی ہوں ایک سورے کا، سورۃ الکافرون کب نازل ہوا؟ ہم پڑھتے نہیں پڑھو جی وہ کام ہو جاتا تمہارا، وہ پڑھو وہ کام ہو جاتا، یہ نہیں ہے۔ کافرون کب نازل ہوا؟ جب کافروں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آپشن دیا گیا، تم ہمارے بتوں کی پوجا کرو ایک عرصے تک، ایک سال تک تم پوجا کرو، کس کی؟ ہماری بتوں کی۔ تب نبی ہم تمہارے رب کی کریں گے، ہم تمہارے رب کی پوجا کریں گے۔ کب نازل ہوئی؟ کس حالت میں نازل ہوئی؟ نبی کس حالت میں کیا فرمائے؟ یہ سورہ کب پڑھا گیا؟ آپ نے غصہ میں آ گئے، آسمان سے نازل ہو گئی یہ آیت، آسمان سے سورہ نازل ہو گیا، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے لڑائیاں ہو رہی ہیں، نبی کے ساتھ حجتیں ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ چھونے نہیں دیا جا رہا ہے، اس دوران یہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی بول دو کافروں سے، لوگ کہتے ہیں
مومن یہ کسی کافر بولنا نہیں جی، سنت نہیں جی. قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے نبی کافروں سے، کہہ دو کافروں سے، تم کہہ دو بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، نہیں کرتا میں عبادت، ما تعبدون، جس کی تم کرتے ہو. کس نے کہا؟ میرے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی، میرے اور آپ سب کے نبی نے کہا ہے میں نہیں کرتا ان کی عبادت جس کی تم کرتے ہو. آج ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھی یہاں سے در چڑھا لیں گے کام ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں بھی اجمیر کو جا کر آ دیں گے کام نکل جاتا ہے. یہ کہاں کی عبادت ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ میں بھی غلطیاں کرتی تھی، میں بھی وہی تھی جو فرما رہی ہوں. کوئی کہاں سے ہو گئے؟ قرآن اور سنت سے. کوئی اور بدل سکا؟ کوئی طاقت نہیں بدل سکی ہم کو. بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، اور تم ولا انتم عابدون ما، اس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا. نبی اکڑ گئے، کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، مگر ہم سب کی پاس دعائیں مانگتی. تم بڑے بھائی تم دعا کرو کام ہو جاتا ہے، میرا رب نہیں کر سکتا، میرا رب نہیں کر سکتا. تو ہم ایسا کہیں گے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان کا معنی کیا سمجھائی تھی میں اس دن؟ پاک ہے وہ. کیسے پاک ہے؟ کیسے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیوب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. کہاں کی گیلی چاہیے آپ کو؟ میری ہینڈ میں دیکھو. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا، میں ولا انا عابد ما بول گئے ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو. مبارک کسی نے کہا، میں نے جب حفظ کر رہی تھی میری استاد کو میں نے یہی کہا تھا، تم کو تمہارا دین مبارک ہو، مجھ کو میرا دین مبارک ہو. اور مسکرائی میری استاد جو تجوید سکھاتی تھی عرب میں مجھے، ماشاء اللہ، اللہ اس کو خوب خیریت عافیت، اللہ اس کا بھی نکاح جلد از جلد کرائے، الحمدللہ نیک صالح ہو. تو کیا کہا تھا باجی؟ تم نے کیا کہا؟ مبارک ہو کہا. بت پرستی ان کو مبارک ہو، بت پرستی مبارک ہو کہا تم نے. بولی یار سمجھی نہیں میں. تو سمجھ کے پڑھا کرو قرآن کو. ہم لوگ جان کے غلطی نہیں کرتے، انجانے میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو. یہ پڑھو تو وہ کام، وہ پڑھو تو وہ کام ہو جائے گا، اتنی تصویر پڑھو تو کام چل جائے گا. تو وہ سب غلط باتیں ہیں. جو بھی کریں گے رب کریں گے، جو آیت پڑھیں گے رب کریں گے، جو کرنا ہے حکم ہوگا. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، حاکموں کا بڑا حاکم، سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ، سرداروں کا بڑا سردار، سب سے بڑا عظیم بادشاہ. دل کے اندر نہیں رہتے، ہمارا دل چھوٹا ہے، اس کے اندر اکبر نہیں رہ سکتے. سب دل میں اللہ بولے تو کروڑ اللہ ہو گئے، کروڑ اللہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد ہے. ہمیں ختم کر لیکن سورہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم رکھ لو، میرا دین مجھ کو مبارک. ہمارا دین بدلا نہیں، ہم بدل گئے. ہمارا دین نہیں بدلا، ہم بدل گئے. قرآن نہیں بدلا، پڑھنے والے بدل گئے، عمل کرنے والے بدل گئے. جو عالم الغیب نہیں بدلا. سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الکافرون سمجھ میں آیا؟ کیسے سمجھ میں آیا؟ کیا واسطے ہم نے پڑھے سورۃ الکافرون؟ کیا وجہ سے پڑھے ہم لوگوں نے؟ کیوں کافروں کے لیے؟ کفر کر رہے ہیں ہم سارے.
हम सारे कुफर कर रहे हैं, नबी की बातों को झुटला रहे हैं, कुरान को झुटला रहे हैं। सुन्नत पे चलने के लिए कहते हो कुरान और सुन्नत पे चलो, सिर्फ सुन्नतों पे चलोगे, कुरान को छोड़ दोगे तो भी आप मोमिन नहीं है। सिर्फ सुन्नतों पे चलोगे, कुरान को छोड़ दोगे तो भी मोमिन नहीं है। सिर्फ कुरान को ले लोगे, सुन्नत को नहीं लोगे तो मोमिन नहीं है। अब सूरत काफिरून कब नाजिल हुआ? जब नबी पे सितम हो रहा था, नबी पे दावत दी गई थी कि काफिर बन जाओ टेम्पररी 1 साल के लिए, हम भी तुम्हारे रब की करेंगे, तुम करो या ना करो मगर हम करेंगे अपने रब की इबादत, हम उसको छोड़ के कभी नहीं आएंगे। कभी कुछ भी हो जाए, साइड तोड़ दी जाएगी, बेटा मर जाएगा या माँ मर जाएगी या कुछ भी आफत आ जाएगी, हम तुझको नहीं छोड़ेंगे। तो कितना भी तू आजमा लो, तेरी आजमाइश को माफ कर दे, हम कमजोर हैं, आजमाइशों को तू माफ कर दे। अल्लाह रब्बना वाला तुहम्मिलना माला ताकत लना, अल्लाह मेरे कांधों में ताकत नहीं है, अल्लाह तो आजमाइश को माफ कर दे, आजमाइशों को माफ कर दे, सारे बहनों की आजमाइशों को माफ कर दे, सबकी आजमाइशों को माफ कर दे। हर कोई आ जाके रोया है, सबकी मुसीबतों को तू माफ कर दे, तो हल्ल मुश्किलात तू हल कर दे। तो कबीर से मांगा है, ऐसे दुआ मांगना, तो कबीर से मांगा है, तो बादशाह से मांगा है, अर्श से बड़े से मांगा है, जमीनों से बड़े बादशाह से मांगा है, आसमानों से बड़े से मांगा है। अर्श के ऊपर, अर्श पूरा पूरी जमीन और आसमान सिर्फ मेरे अल्लाह के कदम रखने तक की कुर्सी है। वो कदम मेरे रब का जो कुर्सी पे है, वो कुर्सी में जमीन और आसमान समाये हुए। तो मेरा रब और कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा अकबर होगा, अजीब होगा। मैं कैसे करूं तुम्हारी तारीफ, मैं नहीं कर सकती, मैं काबिल नहीं, मेरे पास जबान नहीं है। वो पाक तू नहीं कर सकता बंदा कोई तारीफ। सूरतुल कहफ में आखिर में अल्लाह ने कह के पूरे शजर को, पूरी दुनिया के तुम कलम बना लो, सारे समंदरों को स्याही बना लो, इंक बना लो, और भी इतने समंदर तुम इकट्ठा कर लो, तो नहीं लिख पाओगे तारीफ रब की। कैसे? एक आंख का शुक्र नहीं कर सकेंगे हम, कैसे? क्या जी इतनी छोटी आंख, क्या इतना चुना, क्या शुक्र करना, क्या दे दिले अल्लाह ने, क्या क्या है शुक्र। कैसे मैं बताती हूँ खोल के आंख का। आज आंख की बात होगी। एक आंख मेरी लेफ्ट आंख में बंद कर दी, सीधी आंख खुली रखी हूँ, सीधे हाथ से मैंने लेफ्ट आंख को बंद किया, सीधी आंख को खुला रखा है। क्या मैं आप सबको देख रही हूँ? मैं आपको देखी, 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 मैं आपको देखी। पूरे औरतों का बोलते बोलते कहीं में देख वक्त निकल जाएगा। मैंने आपके आंख देखी, मैंने आपके नाक देखी, आपके होंठ देखी, आपका चेहरा देखी, आपको देखी, मैंने आपके दिल को देखी, आपके ईमान को देखी, आपके घर को देखी। मैं क्या क्या देखे हमने आंखों से, क्या कोई लिख सकता है इस दुनिया में? बताइएगा। एक आंख क्या क्या देख रही है, कितने बड़े आसमान देख रही है, कितने जमीनों को देख रही है, कितने बशर को देख रही है, कितने शजर को देख रही है, कितने पत्तों को देख रही है, कितनी खुशबुओं को सूंघ रही है। आंख की ही बात होगी। कितने कलर्स को देख रहे हैं, अल्लाह के कितने जानवरों को देख रहे हैं, अल्लाह के कितने चूटियों को देख रहे हैं, अल्लाह के कितने परों वालों को देख रहे हैं, अल्लाह के कितने समंदरों को देख रहे हैं। एक एक कतरे को हम देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, खुशियां भी देख रहे हैं, गम भी देख रहे हैं, सबकी मैयतें भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पैदा होते हुए देख रहे हैं, जाते हुए देख रहे हैं, आते हुए देख रहे हैं, फिर दोबारा उठाया देगा। मालूम है एक आंख का शुक्र नहीं कर पाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम ये दास्तान नहीं लिख पाएंगे। शुक्र नहीं करते। अल्लाह इसीलिए कहता है कलाम पाक है, तुम कम शुक्र करते हो। मैं भी साथ, मैं किसी को कहने के इख्तियारात नहीं है मुझे। हम सारे कम शुक्र करते हैं। शुक्र किया करो। एक आंख तूने दिया है, शुक्र कर लो। तो आपके पास बचा दूसरी आंख, दोनों आंखों से क्या क्या नहीं देखे, नाक दिए हैं, नाक से क्या क्या नहीं सूंघे। थोड़ा सा बच्ची को खून निकल गया, कितनी तकलीफ हो रही है नाक से, बेबी बोली तो दर्द में आ, अल्लाह तुझे शिफा दे दे। नाक से कितनी खुशबुएं सूंघती, कितनी खाने सूंघती, कितनी बदबू सूंघती, कितना क्या क्या सूंघा। होठों से कितना आपने स्माइल दिए हैं, होठों
से क्या क्या बातें की, होठों से क्या क्या किया, दांत कितने हैं, दांत की क्या क्या चीजों से हमने क्या नहीं खाए, इसकी गिनती मुझे बता दे दुनिया को कोई बशर। कोई दुनिया का एक बशर बता दे तुम्हारे दांतों ने दाढ़ों ने क्या क्या खाया है, कितना खाया है मेरे रब का। मेरे रब का पानी कितना पिया है, मेरे रब के कितनी जूसे पिए हैं हम लोगों ने, मेरे रब का लोगों का खून भी पिए हैं हम लोगों ने। क्या क्या खाए इस जबान से, हम क्या क्या खाए। अपने कान, इस कान की तकलीफ अल्लाह ने माँ के पेट में बनाने से पहले, यहाँ तक आयत तक खत्म कर रही हूँ मैं, फिर यहाँ पे मैं बाकी का दर्ज कर देती हूँ ताकि मुझे समझाना है कुरान को। दांत की हो गई बात, याद है आपको कितना खाए। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ सिर्फ आपसे, आपने कितना खाया है लिख सकते हैं? क्या क्या खाए हैं लिख सकते हैं? आप गिनती कर सकते हैं? मेरी रब की नेमत लिख सकते हैं? बाजी आप लिख सकते हैं? आप पानी कितना पिए हैं लिख सकते हैं? कितना हम पिए हैं लिख सकते हैं? मगर हम करते नहीं हैं। मांगते रहे, कैसे मांगे? बार बार हम कहते रहे क्या है, अल्लाहुम्मा इन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इसको बार बार पढ़ते रहेगा, बार बार याद करते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो जाए, मुसीबत आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहला यही शुक्र सबर होगा। हम लोग आपस में लड़ना आज के बाद कोई भी नहीं करेंगे। बहस अगर करेंगे तो दोज़ख को जाएंगे, मैं भी करूंगी तो मैं भी दोज़ख को जाऊंगी। हम कोई भी नहीं करेंगे, मीठी भी छेड़ नहीं होगी। मीठी छेड़ में कड़वाहट आ जाती है, मीठी छेड़ में कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट इब्लीस बना देता है। गोली को लेकर परसों ही मैंने इसकी बात कर चुकी हूँ, गोली कड़वी होती है, जहर के जैसा बनाया जाता है, मगर उसका शुगर कोटिंग देके निगल देते हैं। आप गोली खा सकते हो कड़वी? नीम के पत्ते की जो गोली माएं बनाती हैं, कोई खा सकता है? खाते हैं? कितने भी पैसे दे दो बच्चा उछाल के चला जाएगा, खाएगा नहीं। मगर सादी गोली दे दो डॉक्टर की, खा लेगा। कैसे? शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग का माना शुगर को लपेट के, मिठास में लपेट के, उसको एक गिलास पिनाकर, एक ओढ़नी पिनाकर, यानी कि पेपर को लपेट के रखा हुआ है गोली को। इब्लीस हमारे नेकियों को छुपा दिया, बदकारियों को लपेट कर, ऐसे ओढ़नी में लपेट कर, यानी कि हमें बदकारियां ला के दिखाता है। हेडफोन्स लगा लो, कोई बात नहीं, मोबाइल ले लो, मोबाइल में व्हाट्सएप में रहते, इतने भेजो तो इतने नेकी। ये आ गई एक नेक बात, कोई उसको देखेंगे नहीं ये सही है या गलत है, कलाम पाक में है, क्या नबी ने फरमाए हैं, हमने जरूरत नहीं जी 10 में क्या मिलती गते जी, इसकी 40 में क्या गते जी, ये भेज लो। अगर वो गलत आ गई, वो गलत निकल गई बात, उसको मौत तक ये मर जाएंगे। आखिरी बशर जो दुनिया खत्म होने का जो आखिरी बशर होगा, वहां तक जितने गुनाह वो करते रहेंगे, और पूरे गुनाह इस इंसान के ऊपर आएगा। पूरे गुनाह, कितने गुनाह? 40 पीछे को छोड़ दो। वो काम करो, सबके इसरा में भी आता है, वो काम करो जो तुम जानते हो, जो नहीं जानते वो काम नहीं करो। फायदा देता है कोई बिजनेस, अगर हम नहीं जानते तो करो तो खत्म हो जाता है बिजनेस। तो यही बात है कि नेकियां को वो नहीं किया करो। हमारे हाथ आज तक कितनी नेमतों को उठाए, गिनती कर सकते हैं कोई? कितनी नेमतों की गिनती कर सकते हैं? इन हाथों में कितनी चीजों को, कितनों को तकसीम किए, ये हिसाब किताब होगा, शोर नबी की बात होगी। हिसाब किताब होगा, कितनों को हमने खैरात किए, कितनों को जो नेक काम किए, इन हाथों से क्या बुराई की। इसलिए हम लोगों को ये बात बता दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेकियां वाले जन्नत वालों को सीधे हाथ में हिसाब दिया जाएगा, दाहिने हाथ में, राइट हैंड। कंफ्यूजन होता है लोगों को इस बात में। राइट हैंड, सीधे हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, यानी डिग्री दी जाएगी। आप जो लिख रहे हैं मुंह के इंक से, जो लिख रहे हैं नेकियां, जो गालियां, जो भी है वो लिखा जा रहा है, वो दिया जाएगा डिग्री।
آخرت میں جنت کو جانے کی سیدھے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں۔ اگر گنہگار ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، جو گند کرتے تھے، حرام کرتے تھے، زنا کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے وہ لیفٹ ہی ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ یہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلاظت کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ ناک میں انگلیاں سیدھے ہاتھ سے ڈالنا منع کیا گیا ہے، سیدھے ہاتھ سے گند اٹھانا منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ پاک ہاتھ ہے، اپنے پروردگار دو عالم کے ہاتھ سے آپ کو ڈگری ملے گی۔ کس کس کو ڈگری نہیں کی ہے؟ دنیا کی ڈگری کون کون نہیں کرے؟ تو ہاتھ اٹھائیے گا۔ دنیا کی ڈگری کس کس نے نہیں کی ہے؟ اٹھائیے۔ شرم مجھے نہیں آتی، مجھے شرم نہیں آتی، شرماؤں گی تو صرف میں اپنے رب سے، کسی اور سے نہیں شرماؤں گی۔ سکھا رہی ہوں، شرماؤ گے؟ آنٹی ڈگری کی آپ نے دنیا میں، اٹھا لیجیے گا، ہم شرم نہیں کریں گے۔ اٹھاؤ آنٹیاں پورے، عورتیں بچے ہاتھ اٹھاؤ، اس کے بعد خوشی ہوگی اٹھانے کے لیے، اب شرم آئے گی اس کی بات بتاتی ہوں۔ ڈگری نہیں کی مگر آج سی کی ہم بھی پڑھتے، آج سی ہم بھی پڑھتے، فلانے الگ الگ چیپٹرز میں ڈگری کرتے، مگر ڈگری جب دنیا میں نہیں کرے، ذلت اٹھا لیے، آخرت میں اس کو ڈگری اللہ کے ہاتھ سے دیا جائے گا، اللہ کے ہاتھ سے ڈگری دیا جائے گا، ڈگری ملے گی اس کو کہ جنت جانے کی پونجی مل جائے گی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ سیدھے ہاتھ میں جو دیتے ہیں، علیین، بولیے گا، یاد کریے گا، کون سے سورے میں ہے؟ سورۃ المطففین، 30ویں جز میں ملے گی، 30ویں جز میں ملے گی، 30ویں پارے میں سورۃ المطففین میں ملے گا۔ اور جو لیفٹ ہینڈ میں کتاب دیتے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ جو سجدے نہیں کرتے، وہ بھی سجدے اپنے طریقے کے، اپنی جماعت کے طریقے کے، اپنے حساب کے طریقے سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو نہیں چلتا ان کو وہاں پہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ ہم سب انتظار کریں، پروردگار دو عالم ہم کو وہ ڈگری دیں جو ہم کو عزت بخشا جائے گا جنت میں۔ کہ کتنے ہیں جنت کے دروازے؟ 8 طرح کی جنتوں کے دروازے، کون سے ہیں؟ چند بولو گے آج؟ کون سا دروازہ؟ باب کسے بولتے؟ دور کو بولتے۔ بابل صلاۃ پہلے آ جاتا ہے، کیا ہے وہ؟ نماز ہے، کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ قیامت کے دن تفتیش نہیں ہوگی، اسٹارٹ نہیں ہوگا، پورا اندھیرا ہو جائے گا۔ نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے، نور ہے۔ خبر میں بھی جب دفنا کے آئیں گے لائٹ نہیں ہوگا، خبر کے اندر تنگی ہوگی، زمین پھنسی ہوئی ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، منہ کے اوپر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے۔ وہ اندھیرے میں روشنی کیسے ہوگی؟ صرف نماز سے ہوگی۔ ساری زندگی وہ ذکر کرتا رہے گا، نماز اپنے طریقے سے پڑھے گا، نبی کے طریقے کو نہیں اپنائے گا، نبی کو نبی نہیں مانے گا، اس کی نماز بھی نہیں لی جائے گی اور اس کی نماز سے روشنی بھی خبر میں نہیں آئے گی۔ بلا تو بدلو اعمالکم، ان کے اعمال غارت ہم کر دیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی ہی نماز ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا حج ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگیوں کو جینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مرنا چاہیے، دفنانا چاہیے۔ سنت بھی وہی ہے، قبر کی دعا جو پڑھیں گے قبرستان میں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھیں گے، اور جو بھی زندگیاں جو جہاں بھی جاتے ہیں جو بھی دعائیں مسنون دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہی پڑھیں گے۔ خبر کے اندر کا حال صلاۃ، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں بھی ہم نہیں پڑھیں گے ویسے نماز، ان کا پورا طریقہ ہے 7 ہڈیوں کی 7 ہڈیاں لگنا چاہیے نماز میں، اور کیا ہونا چاہیے؟ کتے کی بیٹھک کے جیسا کونی نہیں لگنا چاہیے، اور کیا ہونا ہے؟ پھیل کر جانور کے جیسے نہیں بیٹھو۔ کس نے کہا؟ میں کہہ رہی ہوں،
کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اب ہم لوگوں کو پہلے کوئی بولتے تو ہم لڑ پڑتے، غصہ کر دیتے تھے، اب گہرائی میں جانے کے بعد پتا چلی یہ ہمارے نبی نے کہا ہے۔ اب ایگزامپل میں بتاتی ہوں، جب نبی نے کہا ہے یہ گواہی ہے قرآن و سنت سے، اگر پڑھ لیں گے تو کیا جائے گا؟ جو عالم کہہ رہا ہے ہمارے باپ دادا کا سگا ہے، جو دوسرے طریقے کا پڑھنے کے لیے جو دوسرے کہہ رہے ہیں، وہ کوئی ہم کو جنت کا وعدہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے تھرو ہم جنت کو جا سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیوں نبی سے ضد، کیوں نبی سے غصہ، کیوں نبی سے تکذیب، کیوں نبی کو جھٹلاتے ہو؟ آج ہم نے آیت پڑھے نا، جھٹلاتے ہیں ہم نبیوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہم جھٹلاتے ہیں۔ نماز قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، اور قیامت میں اندھیرا ہوگا۔ کہاں اندھیرا ہوگا؟ سورج کو بجھا دیا جائے گا، چاند کو، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ مٹھی میں 7 آسمان اٹھا لوں گا۔ کتنی بڑی مٹھی ہوگی؟ میں سوچتی ہوں یا رب، میری مٹھی اتنی چھوٹی ہے، ساری دنیا کی بھی مٹھیاں جمع کر لو تو بھی ایک مٹھی اتنی بن نہیں سکتی۔ وہ مٹھی میں ساری دنیا کے لوگ پورے مل کر مٹھیاں جمع کر کے پورے ہاتھ لے لو، پورے ہاتھ جمع کر بھی آسمان ایک نہیں اٹھا پائیں گے، ایک پہاڑ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ ہم کو کیوں تکبر سارے آدمیوں کو، کیوں اتنا تکبر سارے عورتوں کو، کیوں تکبر سارے بوڑھوں کو، کیوں تکبر بچوں کو؟ سب کو ملا کر مٹھیوں میں اٹھا لو تو پہاڑ اٹھا نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمین میں اٹھا لوں گا، اور میں سورج کو لپیٹ دوں گا۔ کتنا ہوگا؟ سوچو سورج کیسا ہوگا؟ کوئی جا سکا اس کے قریب؟ آج تک کوئی سائنسدان ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی کنٹری میں ہے کوئی سورج کے قریب جا کے واپس آ سکتا ہے؟ جل کے مر جائے گا۔ ایک اس کے نور سے بنائی ہوئی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نور سے کیا مقابلہ ہم لڑائی کر کے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ مقابلہ کر سکتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے اس کی، اللہ کی ذات کون سی ہے؟ صفت غالب ہے، مجھ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا۔ ٹاپک ہو چکا ہے، مجھ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، لڑ کر جیت نہیں سکتا، اور میری گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کیسے؟ موت کے بعد کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ موت تک ناچ رہے ہو، ناچ لو، جو کر رہے کر لو، جو کہہ رہے کہہ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ موت کا فرشتہ آئے گا، کھینچ کر جسم کے اندر گھسے گا، گھس کے پٹول کر روح نکالے گا۔ سورۃ النازعات میں لکھا ہوا ہے پٹول کر نکالا جائے گا۔ تب کیا کرو گے؟ نماز ساتھ آئے گی۔ اثر کے ٹائم پہ اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں دفنانے کے بعد کوئی بھی وقت میں دفناؤ، پوچھ کر ہوگی اثر کو۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اے بندو تم بیچ کی نماز کی حفاظت ہی کرو۔ کیا کہا ہے؟ بیچ کی نماز کی حفاظت ہی کرو۔ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ 5 انگلیاں میں رہیں، کاؤنٹنگ دیکھو، تھوڑے کم سمجھنے والوں کو بھی سمجھ اللہ کہتے۔ فجر، ظہر، اثر بیچ میں آ گئی، مغرب، عشاء۔ کون سی نماز ہے؟ انگلی کی کون سی بڑی ہے؟ سب سے بڑی انگلی بیچ کی ہی آ رہی ہے۔ حکمتوں کو سمجھو، صحیح ہے؟ یہاں سے بھی چلے جاؤ، اٹھا بھی چلے جاؤ، انگوٹھے سے شروع کرو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کون سی انگلی آ گئی؟ سب سے بڑی انگلی بیچ کی آ گئی۔ بیچ کی نماز 5 انگلیاں، میں بتا رہی ہوں، بیچ کی نماز 5 انگلیاں۔ پھر الٹا کرنگ انگلی سے آؤ، چھوٹی انگلی سے شروع کرو۔ فجر، ایسا سیکھیں گے موت تک نہیں چھوڑیں گے، ایسا قرآن کو سمجھیں گے، نسل بہ نسل پہنچانے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سنت پہ ایسا چلیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آبِ کوثر پئیں گے، ٹھسکا لگ جائے، دم نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر ہم مریں گے۔ ان صلاتی و نسکی، نماز پڑھیں گے آپ کے لیے، قربانی دیں گے آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ چھوٹی کرم انگلی سے آخری انگلی سے فجر، ظہر۔ سب نہیں کرو گے پریکٹس؟ میرے نبی ایکشن کرتے تھے، آپ نہیں کرو گے؟ نہیں کریے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ سارے ایکشن نہیں کریے گا۔ آپ کو شرم آتی ہے، میرے نبی کرے ہیں، میرے نبی کو شرم نہیں آئی تو ہم کو شرم آنی نہیں چاہیے۔ لیفٹ انگلی فجر، ظہر، اٹھائیے گا ایسا۔ فجر، میں شرم نکالنا چاہتی ہوں، نبی کے جیسا بنانا چاہتی ہوں، اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب،
عشاء یہاں سے بھی لو تو بیچ کی انگلی، وہاں سے بھی لو تو بیچ کی انگلی، 5 انگلیاں ہیں، 5 وقت کی نماز، 5 وقت بھی کھاتے ہیں، 3 ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، 4 بجے چائے پیتے ہیں، راتوں کو بھی اٹھ کے کہیں جا کے کچھ بھی کھا لیتے ہیں، 4-5 وقت تو کھاتے ہو، 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آج بات ہوگی تکلیف کی، کان تک آ کر رک گئے تھے میں نے، کان تکلیف ماں کے پیٹ میں پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کان بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، زبانوں پہ تعریف کیا کرو ان کی، سبحان اللہ، ایسے مزہ آ جاتا ہے، سبحان نہیں کہا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تکلیف یعنی کہ پیدا اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ماں کے پیٹ میں مار کے پھوڑ دو تو بھی ہم کچھ نہیں کریں اپنے رب کے لیے۔ ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے ہمارا کان بنایا گیا تاکہ تم قرآن کو سنو، اللہ کی تعریف سنو، نبی کی باتوں کو سنو، سننے کے لیے کہا گیا، اور خود کہتا ہے سمیع العلیم، سارے جہاں کا سننے والا، سارے جہاں کو دیکھنے والا، بصیر۔ اب ہم لوگ دعا کرتے ہیں، سجدہ وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کان کے چھید ڈالے تو نے، آنکھ کے چھید ڈالے تو نے، یہ تیری قدرت ہے، میں میرے چہرے سے تجھے سجدہ کرتی ہوں، یہ معنی ہے اس کا۔ کان تخلیق کی گئی ہے، کان کو بنایا گیا، ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے، کان بنا کر باقی بنا دیتے ہیں۔ چہرہ میرے مصور نے بنایا، میرے رب العالمین نے بنایا، باقی فرشتوں نے بنایا، میرے اور آپ سب کے رب نے بنائے، چہرہ بنایا، مگر چہرے کو آئیبرو کر کے بدل دیتے، پورے جسم کے روح نکال لو، آئیبرو چھوڑ دو، مگر آئیبرو کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں انڈینس، ماشاءاللہ۔ نہیں کیا کرو، گناہ ہے عظیم ہے۔ تو یہ بات ہے، تکلیف اپنے کان کی رب نے کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بچے کو باہر نکال کے لاتے ہیں، مگر جب تک بچے کو کھانا نہیں دیتے، پانی ماں کا دودھ نہیں دیتے، ماں کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا، بچے کو الگ رکھا جاتا ہے۔ جتنے بیٹے ہیں سب عورتوں نے یہی کام کیا ہے۔ بلا لو اندر ماں جی کو، اور ماں بلاؤ، بٹھاؤ، بڑوں کا ادب کیا کرو، آؤ ماں جی اندر آؤ، بڑوں کو جگہ دو، بٹھاؤ، ادب کرو، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے پیار، سنت کی نشانی۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بسم اللہ۔ تو کیا کہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ بلاؤ بھائی مردن صاحب کو، اذان جو پہلے کرتے ہو، کوئی ان میں جتنے بیٹھے ان میں سے کوئی ایک نے بھی نہیں کیا؟ دودھ دے دیے؟ کس نے بچے کو اذان کے پہلے دودھ دیا؟ مجھے ہاتھ اٹھائیے گا۔ کوئی بھی نہیں دیے؟ پکا سچ کہہ رہے ہو؟ وعدہ، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہو؟ بدلو گے نہیں، جھوٹ نہیں بولو گے، مجھے جھوٹی نہیں بولو گے، جو کہہ رہے ہو سچ ہے، یہ بات یقین کی بات سچی ہے تو میرا جواب بھی سن لینا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھانا نہیں دیتے، اذان جب تک نہیں سنتا، یعنی میرا رب اکبر ہے، بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ آؤ میرے رب کی نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ میرے نبی محمد ہیں، آؤ ان کی بات سنو، آؤ لا الہ الا اللہ، اس کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، یہ ہم بچوں کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بچہ سمجھتا نہیں مگر سمجھتا ہے۔ ایک دن نہیں گزرتا، ایک لمحہ نہیں گزرتا، بچے کو اذان دی جاتی ہے، اذان کا معنی نہیں سمجھتے، یہ کیوں دیا جاتا ہے نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ بچے کو دے کر کہتے کھانا نہیں دو بھائی، دودھ نہیں پلاؤ ماں کا، زمزم بھی نہیں چٹاؤ، زمزم نہ چٹاؤ، جب تک وہ اپنے رب کا نام نہ لے لے، جب تک وہ اذان کی دعوت کے لیے نہ آئے، جب تک میرے نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے، اس کو زمزم نہ چٹاؤ۔ جو کس کے پر کے کون کہاں پہ ایڈیا ہمارے تھے؟
اسماعیل علیہ السلام صدی امہ کے پیاز کے ٹائم حاجرہ اس پہ حج ہوتا ہے، حج کے تب یہ یادگار ہوتی ہے، وہ یادگار کے ٹائم کا عظیم پانی، اپنے رب کے جگہ کا پانی، آب کوثر کا پانی بچے کو نہیں دیا جاتا۔ مائیں سمجھ جاؤ، مائیں سمجھو اس بات کو، بچہ جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو کھانا نہیں دو، کھانا نہیں دو اس کو، بھلے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یا بوڑھی ہو یا جوان ہو، یا کوئی بھی بوڑھا ہو یا جوان ہو، کھانا نہیں دو اس کو۔ یہی سکھایا گیا ہمارا دین۔ مجھے عربیاں بولتے تھے جو سودانی عورتیں میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کی کلو ہندیا حرامی، تم لوگ پورے حرام لوگ ہو، تم کھانے میں بچے کا ہاتھ کیسے ڈباتے ہو، 5 انگلیاں کا تم شکر نہیں ادا کرتے ہو، 5 وقت کی نماز بچوں کو نہیں سکھاتے ہو، 5 انگلیاں میں بریانی کباب شباب تم کیسے کھلاتے ہو؟ کیونکہ وہ دین عربی جانتی ہے، ہم عربی نہیں جانتے تھے، تو ہم اپنے بچوں کی انگلیاں آج کے بعد کھانے میں ڈالیں گے، دیں گے کھانا؟ نہیں دیں گے۔ آپ دو گے؟ سوال کریے، جواب دو گے؟ تکلیف کرو گے کان کی تکلیف کرو گے؟ اسی لیے اذان کو سنو کہا گیا ہے۔ جو اذان کو سن کے جواب نہیں دیتا، جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس کو بخشش نہیں ملتی۔ تو یہی بات ہے، تکلیف کی پروردگار دو عالم سنتے ہیں، اللہ نے کہا ہے سنتے ہیں، ہمیں بولتے ہیں نا لوگوں کو۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو آپ لوگوں نے، کئی صحابہ نے بھی ساتھ تھے، تو آپ صحابہ نے زور زور سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے، تو اللہ کے نبی نے کہا میرا اللہ بوڑھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے کہا میرے اللہ بہرے اور بولے نہیں ہے۔ ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے نا، سورۃ الاعراف میں کہا ہے اللہ نے، تو چھپ چھپ کے دعائیں کر، تو گرا کر دعائیں کر۔ 2 طریقہ ہے، ایک چھپ چھپ کے دعائیں دل ہی دل میں، ایک کوئی عورت غلط کری، اللہ اس کو تو ہدایت دے دے، مگر عورت کو معلوم نہیں ہوگا، کیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں؟ یا اس عورت کو جا کے کہو بھائی بہنا تو جب جا رہی ہے نا سینہ نظر آ رہا ہے، مہربانی تھوڑا برقع سیدھا کر دو۔ آج کل کے تو برقعے سبحان اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت، اس سے اچھے تو برقعے نہیں تھے، اوپر سے نیچے تک پہنتے ہیں، آدھی ٹانگیں اٹھا لیتی ہیں، کیونکہ گھٹنا جو جس کا دکھتا ہے بار بار ریپیٹ کریے تاکہ عورتیں بھول جاتی ہیں، بھلکڑ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، مگر پیسے کتنے رکھے نہیں بھولیں گے، کتنا زیور رکھے نہیں بھولیں گے، کتنی ساڑیاں رکھے نہیں بھولیں گے، کتنے بچے ہی ہو تو نہیں بھولیں گے، اپنا شوہر کو تو کبھی نہیں بھولیں گے، ماں باپ کو بھول جائیں گے، ساس سسر کو بھول جائیں گے، مگر شوہر کو نہیں بھولیں گے۔ مر بھی جائے تو یاد آئے گی، زندہ ہے تو بھی اس کی یاد ستائے گی۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو جوڑا بنایا، دونوں کو بنا کر بھیجا، ساتھی دیا، ہم کو ساتھی دیا، خود اکیلا رہا، ہم کو ساتھی دیا، خود اکیلا رہا، خود کو زمین دے دیا، خود زمین پہ نہیں رہا، آسمان دے دیا، آسمان پہ نہیں رہا، عرش بنا دیے، سدرۃ المنتہا جھاڑیں بنا دیے، خود جھاڑوں کا کچھ نہیں کھاتے، سمندریں دے دیے، خطرہ پانی نہیں پیتے۔ کیا تعریف کروں اس رب کی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، کیا تعریف کروں اس رب کی جو فرشتوں نے کرتے ہیں، کیا تعریف کروں اس رب کی جو اولیاء کرام کر کے گئے ہیں، کیا تعریف کروں اس رب کی جو شہداء کٹا کے گئے ہیں، کیا تعریف کروں میں اس رب کی صالحین صدیقین جو کر کے گئے ہیں، کیا تعریف کروں میں اس رب کی جو اللہ نے خود کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے غصے سے بچو، اللہ انی اعوذ بک برضاک من سخطک، تیرے سختیوں سے بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے۔ حسن مسلم میں ہے یہ دعا، مگر یہ دعا نہیں پڑھتے، معلوم نہیں جی۔ نماز کے اندر کھول کے دیکھو، نماز کی دعاؤں کے ساتھ ہے اللہم انی اعوذ بک من رضاک، اللہم انی اعوذ بک رضاک من سخطک، تیری ناراضگی سے تو بچا لے، تیرے غصے سے بچا لے۔ فار ایگزامپل، اللہ ناراض ہوتے قیامت میں توڑ پھوڑ کرتے، من جو غصہ آ گیا، بہت زیادہ دماغ پک گیا، یا آپ کا دماغ پک گیا، ہوش اڑ گئے، کیا کرو گے؟ سامان پھینکنے لگو گے؟ ابھی آ جاتا ہے نا، بھڑک گئے، ایک دم
اور کسی نے ستا دیے تو کوئی بھی نہیں چاہیے، سب چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، سامان ہٹا دو، چلو جاؤ یہاں سے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے رب کو کتنا غصہ آئے گا، اسی لیے زمین ختم کر دیں گے، آسمان ختم کر دیں گے، سورج ختم کر دیں گے، چاند و تارے ختم کر دیں گے، لپیٹ دیں گے، لپیٹ کے آپ موجود ہو جائیں گے۔ تو یہی بات میں سمجھانا چاہیے، پروردگار دو عالم آئیں گے انسان کے سامنے۔ نیکسٹ ویک ہم بات چیت کریں گے اللہ کی موجودگی، اللہ کی زیارت، یعنی کہ زیارت نہیں دیدار، زیارت نہیں دیدار۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نہیں کر پائے، یہ چیپٹر آ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ آج میں اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اللہ نے گونگا نہیں بہرا نہیں، کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے نہیں، بھائی سنتے نہیں۔ اب یہاں پہ میں آیت کھول رہی ہوں، اور زمر کی آیت نمبر 3 کھول کر دیکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے تم کو کہا ہے کہ اولیاء کرام سے مانگو؟ غور سے دیکھو، ایک سیکنڈ مجھے دے دو، آج اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے سن کر چلے جانا، میں میرے رب کا واسطہ دیتی ہوں، کیونکہ زمر میں اللہ نے جو کہا ہے، دیکھو خبردار، ہم بچوں کو کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ انگلی دکھا کے کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں، بولیے گا پلیز، انگلی دکھا کے کہتے ہیں خبردار ہوشیار تیرے ٹانگیں توڑ دوں گی۔ کب سے کہتے ہیں؟ جب رینگنا چلتا ہے، کہتے ہو؟ یہ کس کی ادا ہے؟ ہمارے رب کی ادا ہے۔ دیکھو الا للہ، ہوشیار خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادت کرو، خاص بھاڑے کی نہیں، خاص کبھی اللہ کی، کبھی ان کی، کبھی ان کی نہیں، خاص بھاڑے کی عبادت نہیں، خاص عبادت۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں گے، یعنی بزرگ ہم کو اللہ سے لے کر دیں گے۔ کہتے تھے، میں کہتی تھی آپ کا مجھے نہیں معلوم، قرآن میں جب پڑھنے کے بعد بولی اللہ ایسا مجھے معلوم نہیں تھا، میں غلطی کرتی تھی۔ آپ کون کون کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھا لیجیے گا، میں ساتھ میں اٹھا رہی ہوں۔ اتنے ہی کم اٹھائی میں اس لیے کیونکہ میرے پاس کلام پاک ہے، پلیز آپ تھوڑا زور سے اٹھائیے گا۔ آج سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ پڑھ رہی ہوں، خبردار ہوشیار، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادت کرو، یعنی کسی اور کی نہیں کرو۔ اور جن لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اللہ کے دوستوں سے اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے دوست بنا رکھے ہیں، اولیاء ہی اللہ کے دوست ہیں، گہرے دوست ہیں، اللہ بہت محبت کرتا ہے ان سے، ان کو حشر کا کوئی فکر نہیں ہے، ان کو جنت لکھ دی گئی ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا یحزنون، ان کو خوف نہیں ہے حشر کا، مگر اس میں کیا لکھا؟ اور کہتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں، اللہ کے پاس سے مانگ کے دیں، اللہ سے مانگ کے دیں، اللہ کے پاس ہے، قریب میں ہے، ہماری ہم سے لے کے دیں، بیٹا لے کر دیں، شادی میری بچی کی کرا دیں۔ ہم اللہ ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں اللہ سے لے کے دیں، کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، جو جھگڑ رہے ہیں نا، لوگ جھگڑ رہے ہیں جو لوگ، اس کا سب کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ کون کرے گا فیصلہ؟ اللہ تعالیٰ خود کرے گا فیصلہ۔ کون کرے گا؟ دیکھو جھوٹے اور ناشکرے لوگ ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے نہیں کہا ہے، اللہ کہتے میں نے نہیں کہا ہے، جھوٹے لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ صرف اور ایک آیت کا مجھے وقت دے دو، مہربانی ہوگی، میں نیکسٹ ویک میں بتا دی، 3 آیت نمبر 3 45 یاد ہے میرے رب کے سے۔ دیکھو جب آیت نمبر 40/5 سورۃ الزمر، 40/5 یاد رکھ لو، 40/5، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ واللہ کیا بات کہی میرے رب نے، قربان کر دو میں سب کچھ اس پہ،
میرے رب نے کیا بات کہی. ساری زندگی میں تکلیف پڑ رہی ہوں. جب بھی میں میرے اللہ کی تعریف کرتی ہوں, مسجدوں میں مسجدوں میں جا کے درس کرتی ہوں, اسکولوں میں کرتی ہوں, ہر جگہ کرتی ہوں, کوئی تیار نہیں صرف اللہ کی تعریف سننے کے لیے. اللہ کہتے ہیں اس آیت میں, جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کے ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. بات صحیح ہے, صحیح ہے نا؟ ٹھیک رہے ہمارے اوپر ہمارے رب. ہماری باتیں اس میں لکھی ہوئی, اس کو قرآن کہا جاتا ہے. جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جو جب ان کے سوا اور کا ذکر کیا جائے اللہ کے سوا. میں جمعہ مسجد میں کام کرتی تھی, آپ جمعہ مسجد کی ہو, گواہ ہو. کتنے سال تک میں نے کام کی, 12 بجے سے 5 تک میں بیان کرتی, ذکر کرتی, قرآن کے اندر سے گواہیاں دیتی. تو وہاں پہ مسجد کے انچارج جو تھے وہ بولتے, یہ کیا بھائی صرف یہ اللہ کی تعریف کرتی ہے, بزرگان دین کی نہیں کرتی. ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے, جب کرنا ہے قرآن میں تب اللہ نے خود کیا ہے. ہماری بساط ان کی تعریف کرنے کی نہیں ہے, ان کی تعریف خود پروردگار نے کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ خود پروردگار نے ان کی تعریف کیا ہے. مگر یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے؟ اللہ کی تعریف تم کیا کرو, ہم سب مل کے کریں گے. تو کیا کہیں, نفرت کرتے ہیں ان کے دل سے. اور اگر اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اگر اللہ کے ساتھ ایک لائن باقی ہے, جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں. جب میں کہتی غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اولیاؤں کے سرتاج ہیں, خوش ہو جاتے سارے. جب میں کہتی رضی اللہ ایک اکیلا ذات, اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرو, بولتے یہ درس ہم کو سننا نہیں ہے, یہ درس ہم کو سننا نہیں ہے. آیت نمبر 40 پر 5 سورۃ الزمر, جس کو پڑھنا ہے لو پکڑ کے پڑھ لو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. والصلاة والسلام علیک رسول اللہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ.